السلام علیکم. نے جواب دیے تک میں آگے نہیں بڑھوں گا. ہم لوگ اتنے منہ ہلانے کے قائل نہیں رہے آج کل کہ ایسا سمجھتا ہے کہ منہ کھولے تو کیا چلے جاتا کہ اندر. ہاں کیا جائیں گا؟ اگر منہ کھولیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا اجر بڑھیں گا انشاءاللہ. جب اجر بڑھانے کا ہے تو ہم کو چھوٹے چھوٹے عمل کرنا ہے. ابھی مولانا کی تقریر سن رہا تھا، پورے چیزوں کو مولانا نے آپ کو کور کر لیا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں میں کیا بولوں، مگر یہی بولوں گا میں کہ ہماری قوم کو ابھی سونے کا وقت زیادہ ہے. دعوتوں کے لیے دیکھا میں شادی خانے فل ہے مگر جلسے کے کرسیاں خالی ہیں. یہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے. آج ہمارے پاس سب سے بڑی بیماری یہ ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے. محلے کی دعوت کی بڑی اہمیت ہے، اور محلے کی دعوت کو ہم یہ سمجھتے سنت ہے. اور یہ دعوت جو حق کی دعوت ہے، جو آپ کی آخرت بنانے والی دعوت ہے، جو آپ کے خبر کے گڑھے کو روشن کرنے والی اور خبر کو آپ کے روشن کرنے والی ہے، وہ چیز سے ہمارا دور دور تک تعلق نہیں رہا. میرے عزیز دوستو، موجودہ حالات میں آپ کو اور مجھے یہ سوچنا ہے کہ آج کے دور میں مدارس کے اوپر جو آنے والے مصائب ہے، اگر آپ مدرسہ نہیں چلائیں گے، اگر آپ مدرسے کی خدمت نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھو اللہ کے پاس آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. دولت مند یہ سمجھتے ہیں کہ دولت رہے گی، غلط. تم دولت لے کے جائیں گے یا دولت تمہارے کو چھوڑ کے جائے گی. دولت کتنی بھی رکھ لو تمہارا کبھی ساتھ نہیں دے گی. ہاں ساتھ دے گی تو یہ جو ہمارے سامنے بچے بیٹھے ہیں نا، آج ماشاءاللہ قرآن پاک کو انہوں نے نہ صرف قرآن کو اپنے دل میں اتارا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ نہ صرف دل میں اتارے بلکہ ان کو عمل بھی ویسی کروائے ان سے. آج ہمارے کو ضرورت ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر مقامات پر مدارس پہ حملے ہونا شروع ہو گئے. دیگر مقامات پر مدارس کو بند کرنے کی سازشیں شروع ہو گئی. دیگر مقامات پر مدارس کو کمزور کرنے کے لیے نئے نئے انداز اختیار کیے جا رہے ہیں. ایسے موقع پر آپ کا اور میرا فرض ہے، آپ کا اور میرا فریضہ ہے کہ ہم مدارس کی ذمہ داری کو سمجھیں. ایسا مدارس کے جو آج یہ حضرات ہماری خدمات انجام دے رہے ہیں، اس کی ہم قدر کریں اور ان کے جو بھی اپنے سے تعاون ہو سکتا مدارس کے لیے ضرور کریں. اس لیے میرے عزیز دوستو، میں اب تقریر اتنی نہیں کروں گا. آپ لوگ بولیں گے مولانا کو کچھ مل گیا تو انہوں مائک چھوڑتے نہیں بولیں گے. میں جلدی صدارت کے معنی کیا ہوتے معلوم؟ صدر کے معنی کیا ہوتے آپ لوگ جانتے ہیں نا؟ صدر کے معنی ہوتے ہیں صبر کرنا، دعا کرنا، رخصت ہو جانا. ہاں اچھا حضرت میرے ایسا پکڑ لے کے میرے کو بولیے سنیں گے بولے تو میں پریشان. مگر سننے والے بھی تیار ہونا، سنیں گے. سن لو میاں، اب چراغاں بجھنے کے وقت آ گئی. سب آئندہ رمضان میں دکھتے کہ نہیں کہ ہم ہے نہیں. ایک بزرگ سے پوچھے میاں آپ کی عمر کیا ہے؟ تو ہم نہ کیا بولتے ہیں، ارے عمر پوچھ رہے ہیں مولانا میری کیا پوچھنا رہے. تو عمر بتانے بھی آج کل مردانہ بھی شرما رہا. پہلے عورتیں شرماتے معلوم تھا عمر بتانے، اب ہمارے لوگ بھی شرما رہے ہیں عمر بتانے. ارے مولانا عمر کہیں کو پوچھ رہے ہیں آپ؟ مگر اللہ والوں کا عمر بتانے کا انداز بھی نرالا تھا. ان سے پوچھا گیا حضرت آپ کی عمر کیا ہے؟ بولے سنت کے خلاف جی رہا ہوں. کیا مطلب حضرت؟ کیا مطلب سمجھے نہیں سمجھے؟ اپنے کو کیا سمجھنا آتا ہے؟ اپنے کو وہ سمجھ میں آتا. کیا سمجھ میں آتا؟ دولہے کے سامنے بیٹھے کس کو کرنا. آپ لوگ نہیں کرتے ماشاءاللہ سب اللہ والے ہیں. یہاں باہر کی بات بتا رہا ہوں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، 63 ایئرس. تو انہوں نے خلاف سنت جی رہوں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ عمر کو کراس کر دیا. یہ انداز تھا ان کا.
ہمارے رسول کی عمر کو کراس کرنے کی وجہ سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں 65 سال کا ہوں یا 64 سال کا ہوں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں سنت کے خلاف جی رہا ہوں۔ یہی بات میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے میں ہمیشہ سنتا تھا، دعا فرماتے تھے کہ اللہ سنت کی زندگی دے اور سنت کے اعتبار سے مجھے موت دے۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت کی سوانح عمر اگر پڑھے ہیں آپ سوانح حضرت کی میرے والد ماجد کی، تو آپ کو معلوم 20 سال میں حضرت نے وعظ شروع فرمایا۔ کتنے عمر میں؟ 20 سال میں۔ اور حضرت نے 83 برس میں اپنے وعظ کا آخری اختتام ہوا، یعنی 83۔ گویا 20 سال اگر آپ کی عمر میں سے نکال دے تو کتنے سال ہوئے؟ 63۔ میں نے کہا کہ اللہ میاں قبول کرتا دعا، ادھر عمر میں کمی نہیں ہوئی، عمر تو بڑھ گئی، لیکن اللہ نے وعظ کا جو کام لیا حضرت سے 63 سال کا لیا۔ کہا رسول کی بات کرنے 63 سال تمہارے کو عمر دی اللہ میاں۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر ہو رہا تھا، ان کے جوتیوں کے صدقے میں بیٹھے میاں میاں۔ حقیقت یہ ہے ہماری کیا حیثیت ہے، بس ان کے قدموں کے پاس بیٹھنے سے اللہ نے اسٹیج پہ بٹھا دیا۔ آج میں لوگوں کو بولتا ہوں، نوجوانوں کو، تم بھی قدموں کے پاس بیٹھو میاں۔ ایک بادشاہ کے 2 بیٹے تھے، انتقال ہو رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی بادشاہ کا انتقال ہو گیا، تو کہا کہ بھئی کون سلطنت پہ بیٹھے گا اور کون بادشاہ بنے گا، اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو 2 جنے آئے، ایک شاگرد رشید تھے، دوسرے بھی شاگرد رشید تھے۔ ایک شاگرد رشید اتنی ان کے ساری بچہ نیچے بیٹھ گئے، دوسرے شاگرد رشید بازو بیٹھے، یعنی ذرا ہٹ کے قدموں کے پاس بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ لوگ کدھر آ گئے؟ کہا کہ حضرت یہ فیصلہ کرانے آئے کہ یہ صاحب خلافت بادشاہ کے خلیفہ بنیں گے یا یہ صاحب بادشاہ بنیں گے۔ کہا فیصلہ یہی ہو گیا، جو میری خدمت کرنے پیروں کے پاس بیٹھا اور جو خود اسٹیج پہ بیٹھ گیا، اس کی اسٹیج سے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کرسی اپنے پلنگ پہ بیٹھ گیا وہ اس کو آپ بادشاہ بناؤ، اور جو میرے قدموں کے پاس بیٹھا اس کو وزیر بناؤ۔ دونوں کا مسئلہ حل کر دیے۔ ہمارے بھی بزرگوں کا خاص یہ عمل رہا کہ جب ان کے سامنے کوئی چیز آئی نا تو انہوں نے نظر انداز کر دیا، اور انہوں نے یہ سب سے بڑا کمال ہم کو سکھا دیا، میاں بات کرنے سے انسان کی بڑائی بیان نہیں ہوتی، آپ عمل ایسا کرو کہ انسان کے خود دل میں بڑائی پیدا ہو جائے۔ اور یہ سب عمل حضرت کا سکھایا ہوا ہے۔ اور 20 سال سے ماشاءاللہ ہماری عمر 20 سال تھی ہوں گی۔ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بعض میں ہم کو بٹھاتے تھے، بعض میں بیٹھنا اور کیا کرنا، بعض کو لکھنا۔ صبح میں ہم سے پوچھا جاتا تھا میں کیا کیا بولا رات میں، اب اللہ یاد آ جاتا تھا ہمارے۔ پہلے کے جیسا اب تقریریں ہو رہی نہیں، مولانا 15 منٹ کرتے آپ لوگ پریشان، اتنی دیر کر لیے مولانا۔ ہمارے والد ماجد ایک ہی بیٹھک میں 2 گھنٹے خطاب کرتے تھے، اور اس وقت کے لوگوں کا بھی یہ حال تھا کہ 3 گھنٹے بیٹھ کے تقریر سنتے تھے، مگر چہرے پہ ان کے یعنی اپنے پیشانی پہ ان کے بل نہیں آتا تھا، اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتے رہتا تھا تو سب لوگ باادب بیٹھ کر میرے رسول پہ درود پڑھتے رہتے تھے، میرے رسول کی یعنی باتوں کو سنتے جاتے اور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جاتے۔ ایک صاحب تو تھے بیٹھے ہوئے، ادھر بیٹھتے تھے کونے میں، بیٹھ کے وہاں سے پکارتے تھے حضرت کا، جیسی اللہ کے رسول کا نام لیے وہاں سے پکارتے تھے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد۔ آپ کو معلوم جب وہ مرانا بندہ، میرے کو بھی آرزو ہو گئی ایسی موت مرنا تھا، ایسی موت مرا، اللہ کے رسول پہ درود بھیجنے کی برکت سے اللہ نے اس کو موت بھی دی تو درود پڑھتے ہوئے دیا۔ تو یاد رکھو جیسا جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ 20 سال سے میرے کو روز تقریران نوٹ کرو کہتے تھے، اور 20 سال سے میں تقریر نوٹ کرا۔
اور 20 سال سے تقریر نوٹ کرنے کے بعد اگر خدا نخواستہ کبھی ہم الٹا سیدھا سنائیں تو پھر تو آپ کو معلوم ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خفگی کا ہمارے یہ حال ہوتا تھا کہ حضرت ہمارے سے دن تمام بات نہیں کرتے تھے. کیا بولے تو آپ دماغ آپ کا حاضر نہیں تھا. آپ حاضر رہے کہ کیا فائدہ؟ بعض میں آپ حاضر ہے، آپ کا دماغ حاضر نہیں ہے تو فائدہ کیا؟ آج ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، حاضر ہے واز میں گھر میں چل رہا ہوں گا، گھر میں گئے تو گھر والے دروازہ کھلتے کہ نہیں کی، کیا بولوں گا میں جا کے؟ اب کہاں سے آ رہے ہیں بولے تو دعوت سے آ رہا ہوں، بولے تو میرے ہاتھ سے کچھ بھی کہیں کو نہیں لے پوچھیں گے. ابھی سے سوچ لیتے اپن لوگ بھی کوئی بخشا بھی نہیں ہے، اپن لوگ بھی ویسی عمل کرتی. بیوی کو چھوڑ کے سب کھا جاتی، مرچیں اچھے دکھ رہی روڈ پہ لیے کھا لیے. حالانکہ سرکار نے فرمایا بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے، اور جتنے ہلکے کام آئے اپن کر رہے ہیں آج کل. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ. آج کھلا رہے ہیں آپ. آج کل 20 روپے ہوگی کہ چائے معلوم، اب تو 4 جنے مل کے پارٹنرشپ میں پئیں گے چائے 5-5 روپے ڈال کے. مولانا ہم تو چائے دیکھیں گے بس خوش ہو کے نکل جائیں گے بازار سے. کیوں؟ بولے مولانا 20 روپے کی چائے کہاں پینا، لہذا ہم دور سے دیکھیں گے چائے اور سمجھ لیں گے چائے پی لیا بول کے نکل جائیں گے. ہو سکتا ہے ایسا؟ ناممکن ہے. میرے عزیز دوستو، یہ طلب کو دیکھ کر یہ دیگر چیزوں کی قیمتوں کو بڑھایا جاتا ہے. ویسے ہی سننے والوں کو دیکھ کر مقرر کو بھی جوش آتا ہے، مقرر کو بھی بولنے کا مزہ آتا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں مولانا آ کے بیٹھ گئے کرسی پہ، ان کو کرسی مل گئی. ایک کرسیوں پہ نہیں بیٹھتا میں، کہیں کو نہیں بیٹھتا بولوں میں. آپ مولانا ہے چلے گئے نا. ہاں، ان کے سامنے بولنا مناسب نہیں سمجھ رہا تھا. روز بکتے کرسی آئی، بکتے نہیں بکتے معلوم، روز سیل ہوتا ہے کرسی کا. کبھی 5 لاکھ میں بکتی، کبھی 10 لاکھ میں بکتی، کبھی 3 لاکھ میں بکتی، کبھی 2 لاکھ میں بکتی. آپ بولیں گے مولانا کرسی تو وہی بکتی کیسا روز؟ وہ بھکاریاں اس پہ بیٹھتے ہیں نا، 2 لاکھ لینے والے، 3 لاکھ لینے والے، 5 لاکھ لینے والے ہے نہیں. یہ بھکاریاں بھی کرسی پہ بیٹھ کے میں اللہ کے رسول کا ذکر کروں. میں کہیں بھی جاؤں، آپ کتنی ہی بڑی محفل رہو، میں پہلے وہ کرسی بازو دلاتا ہوں، اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہوں. اس لیے میرے رسول کا ذکر کر رہے ہیں تو میرے رسول کی سادگی بھی اختیار کرو. ہم یہ سمجھتے یہ کرسی پہ بیٹھے تو تقریر ہوتی ہماری، نہیں. میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ میرے رسول جس سے پسند کرتے تھے ویسے انداز اختیار کرو، اور ویسے ہو کے اگر تقریر کریں گے تو تمہاری بات میں بھی اللہ اثر عطا فرمائے گا. میں تو افسوس کرتا ہوں ایسے لوگوں کے کہ جو اپنے شادیوں میں پیسے لے کے جو شادیاں کرتے ہیں، ان کی تھوکتا بھی نہیں میں ان کے دعوتوں میں، ان کے شادیوں میں پلٹ کے نہیں دیکھتا میں. آپ کو معلوم، ایک واحد انسان ہوں میں حیدرآباد میں جس کو صرف مسجد میں نکاح ہے اور مسجد سے انہیں ودا ہو رہا تو جاتا ہوں. باقی اگر انہیں شادی کے بعد اگر شادی کھانا جا رہا، میں اس کی شادی میں بھی شریک نہیں ہوتا. اور پوچھ لیتا ہوں بیٹے بھکاری ہے تم، شریف آدمی ہے، اپنی کمائی پہ ہے باپ کمائی پہ ہے. یہ اپنی کمائی پہ ہے، باپ کمائی بھی بولنا بھول گیا میں آج کل. اپنی کمائی پہ ہے، بیوی کمائی پہ ہے. بیوی کمائی نکو رے بھائی، تیری شادی بھی نکو، تیری میزبانی بھی نکو. یاد رکھو بیٹے، آج اللہ کے سامنے ہم کو جواب دینا ہے. جو ہم عمل کر رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا سمجھ رہے، مگر ایک نظر ہے برابر دیکھ رہی ہے. آپ آج کل ہم نہ بول رہے ہیں مولانا دیوار کو بھی کان ہو گیا، مولانا تیسری آنکھ دیکھ رہی ہے آپ کو. ارے تیسری آنکھ کو آنکھ مارو، اللہ کی آنکھ تو ہمیشہ دیکھ رہی ہے نا ہمارے کو. کیمرہ دکھا مولانا تیسری آنکھ کا ہے رے بابا. وہ آج کل پہلے وہی آنکھ کو کیا کر رہے ہیں، کپڑا ڈھانپ دے رہے ہیں، اس کا وہ حرکتیں کر رہے ہیں. کیا بولوں میں اب، آج کل آ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں بچیوں کو ہمارے تصویریں کیسے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. میرے عزیز دوستو، آج دینی مدارس کی اہمیت کی قدر کرو، دینی مدارس کی قدر کرو اور اس کی اہمیت کو جانو. اور یاد رکھو یہ مدارس کو استعمال جو دیتے ہیں تو آپ احسان نہیں کرتے، بلکہ جو دیتے ہیں اس کا اجر آپ کو ملے گا.
کہاں ملے گا؟ شاید خبر میں ملے گا، شاید حشر میں ملے گا، شاید جہاں کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تیرے پیسوں سے ایک بچے نے حفظ کیا، بچے نے قرآن کو پڑھا اور تیرے کو نہیں معلوم، آج ہم اس کی وجہ سے تیری خبر میں نور عطا فرما رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اب وقت ہمارے پاس، یہ نہ کو سمجھو کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ آج کل یہ کرونا پرونا جو آ رہے ہیں، یہ کیا کیا لے کے آتے کہ کم بختے، اب پوچھنے کو نہیں بما مار لینا ایک دوسرے کو، راکٹا چھوڑیں کہتے چھوڑ لو ایک دوسرے پہ۔ یاد رکھو تم دوسروں کو مٹانے کی کوشش کرے تو اللہ تم کو بھی مٹا دیتا۔ اور آج جو ہو رہا ہے نا، یہ جو کیے تھے اس کی سزا اللہ دے رہا ہے، اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اس کی اللہ سزا دے گا انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ کیا سن رہے ہیں بھئی آپ لوگ؟ ہوشیار ہونے کے سے میں اتنے مزاق ذرا آپ کو ہنسانے کی کوشش کروں گا، آپ لوگ پھر دیکھیں تو کچھ جس جگہ بہو ہے وہی ہے اصل بیگم صاحب کا خوف طاری ہے سب پہ آج کل۔ کہا کرتے کہ بیگم صاحب بول کے ڈر کے مارے بہت۔ یاد رکھو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ بھی اچھا رہنے فرمایا، اپنے بیویوں سے محبت کرنا سکھایا، اور ہمارے رسول نے یہ فرمایا کہ تم اپنے بیویوں کا خیال رکھو، اور اپنے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ تم اچھا کام کرو تو بیوی کو بھی بولو کہ میری بیوی تم بھی کام کر لو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو نماز کے لیے اٹھے، اور نماز کے لیے اٹھنے کے بعد اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے اٹھائے، اور دونوں میاں بیوی مل کے نماز پڑھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بہترین گھر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہم لوگوں کی ایمانداری سے بولو، اگر ہم کبھی اٹھتے نہیں ہوں گے فجر کو، قسمت کے مارے ہیں اپن لوگاں، کبھی اٹھ گئے تو اپنی بلینکٹ بیوی کو اڑا کے جاتے، کیا بولو تو میں تو جنت میں جا رہا ہوں تو ادھر جا بھائی، وہاں بھی تو چاہیے تو کیسا رہا؟ ہاں جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں مولانا پرفیکٹ، یہ تجربے کی بات ہے، اپنا اپنا تجربہ رہتا ہے تو یہ تجربے رہتے ہیں۔ میں یہ بہت خلاف ہوں اس کے، جو بیویوں کو بلینکٹ اڑا کے جاتے ہیں نا، وہ دوست نہیں ہے بیویوں کے، دشمن ہے اول نمبر کی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنی بیویوں کو نماز کے لیے اٹھاؤ، اور تم بولے سو جا اماں سو جا، اڑ بول کے جا کے آپ پٹکیا مار کے جا رہے ہو، مگر بیوی بھی کوئی بخشی میں نہیں رہیں گی۔ روز قیامت کیا کرے گی معلوم؟ کھڑے ہو جائے گی، کھڑے ہو کے بولے گی مولا میں نماز کو جا رہے تھے، نماز کو جاتے جاتے میرے کو اٹھائے نہیں مولا، اور نہیں اٹھا کے انہوں میرے کو سلا کے گئے، لہٰذا اللہ میاں ان کو بھی پکڑو۔ اس واسطے سے کہا گیا ایک عورت 3 آدمیوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ کون کون؟ باپ کو لے جائے گی کہ بولی کہ بابا جان میں غلط کام کر رہی تو آپ کیوں نہیں سمجھا میرے کو صحیح کیا کام ہے غلط کیا کام ہے۔ پھر بھائی کو بولے گی میرے بھائی تم بھی میرے بھائی تھے نا، میری اصلاح کیوں نہیں کیے؟ میری اصلاح کرتے تو میں یہ برے کام سے رک جاتی تھی۔ اور تیسرے ہسبینڈ کو بھی لے کے جائیں گے، یہ بینڈ ہو جائیں گا وہاں، ہسبینڈ ایسا بینڈ ہوں گا اللہ میاں کے سامنے، جو مالا میری جو غلطی ہے وہی چھوڑا کو گیا اس کو، میرے کو کیا معلوم، وہاں اڑانا یہاں پریشان کریں گا، نہیں تو اٹھا کے جاتا تھا اس کو۔ آپ ہے نہیں، اپنے بیویوں کو دین کے کاموں میں ساتھ رکھو۔ کیوں؟ آپ کو نہیں معلوم پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی، ماں کی گود میں بچہ پلنے والا ہوتا، اگر ماں نمازی رہی تو بچہ بھی نمازی ہو جاتا، ماں اگر نیک بن گئی تو اولاد بھی نیک بن جاتی، ماں اگر اللہ کو پیار کرنے والی، اللہ کو چاہنے والی بن جائے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ پورے گھر کا گھر اللہ والا بن جاتا۔ اس لیے سب سے زیادہ میرے عزیز دوستوں گھر کا خیال رکھو، گھر والوں کا خیال رکھو، اور اپنے والدین ہیں تو ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو۔ یاد رکھو اماں اور بابا میں سے کوئی بھی ایک رہے نہیں، وہ بھی تو انسان ہے نا، وہ بھی کسی سے بات کرنا چاہتے ہوں گے۔ تم بیٹھ کے اگر 2 منٹ ابا سے پوچھ لیں گے بات، ابا جان کیسے ہے آپ، خیریت ہے، کچھ لاؤں کیا، باہر جا رہا ہوں، بڑے میاں کچھ لاؤ نہیں بولیں گے، مگر بیٹھے بیٹھے بولیں گے اللہ اس نے مجھ سے پوچھا، اس کی اولاد کو بھی ایسی اولاد دینا تاکہ یہ باہر کوئی پریشانی میں رہے تو اس کی اولاد اس کی مدد کرے، اور ان کی دعا سے بڑی دعا کوئی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو
یہ بچے بھی آج پڑھے ہیں تو یہ ان کی محنت نہیں ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن کو یاد کیا، لیکن ان کے والدین قابل مبارکباد ہے کہ یہ تو جانتے نہیں تھے کہ ہم قرآن پڑھیں گے، لیکن ان کے والدین نے اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو لا کے اور مدرسے میں شریک کر دیا، کہا کہ مولانا میرے لخت جگر کو میں آپ کے پاس دے رہا ہوں، آپ اس کو نکھار کے دے دیجئے، اس کو ہیرا بنا کے دے دیئے۔ آپ کے صاحبزادے کو تو آپ لا کے چھوڑ دیے، لیکن پتھر کو ہیرا بنانے میں یہ ہیروں کا ہاتھ ہے۔ یہ ہیرے جو ہے نا مدرسین، یہ ایسے مدرس رہتے ہیں، کیسا بھی پتھر لاؤ اس کو ایسا تراشتے ہیں کہ ترشنے کے بعد 6666 آیت اس کے سینے میں اتار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، یہ علماء کو، یہ حفاظ کرام کو ہم چھوٹا مت سمجھو، یہ ہے تو ہماری نمازیں ہیں، یہ ہے تو اپنی جنازے کی نماز ہے، ورنہ کون سے صاحبزادے کو جنازے کی نماز یاد ہے؟ اللہ اکبر بول کے ہاتھ بن کے ٹھہرتے، میں اکثر نقل بتاتا ہوں، اس کے بعد امام صاحب پھر بولے اللہ اکبر بولتے اٹھ کے دیکھتا اوپر گیا ہے نہیں گیا بابا ہمارا، پھر اللہ اکبر بولے تو پھر اوپر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، ارے کیا دیکھ رہا بابا، کدھر جا رہے ہیں دیکھ رہا، کون سی گلی میں جا رہے ہیں دیکھ رہا، سامنے لیٹے میرے بابا تیرے۔ مولانا بابا شکایت کچھ بھی نہیں مولانا، اس کے علاوہ میں کر کیا سکتا ہوں؟ کر یہ سکتا تو کہ کسی مولانا کے پاس جا کے یہ تو کہہ سکتا مولانا بابا جان کو تو میں ویسی دفن کر دیا، اب مجھے سکھا دیجئے، نماز جنازہ بتا دیجئے، تاکہ میں اپنے کوئی اور میرے والد کے بجائے میرے کوئی اور بزرگ کا انتقال ہو جائے تو میں جنازے کی نماز میں شریک رہ سکتا۔ یہ جذبہ ہر ایک میں ہونا۔ اور یاد رکھو بابا جان خبر میں ہے، اپنی اولاد اچھا کرتی یا برا کرتی وہ بھی خبر ہوتی ان کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پیر اور جمعرات کو میرے پاس تمہارے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اور اگر اچھے نہیں رہے تو پھر میرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے ہی بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے والدین کو بھی آپ کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ آپ کے صاحبزادے کیا کیا گل کھلا رہے ہیں۔ اچھے گل کھلائے تو ابا کو خوشی ہوں گی، اگر اچھے گل نہیں کھلائے، محلے میں جو گل کھلا لیتے پھر تو بابا کو بھی تکلیف ہوں گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اپنے بچوں کی تربیت کا، اپنی بچوں کے گھر میں، اب رمضان مبارک آ رہے ہیں نا، آنے دے رہے نہیں دے رہے ان کو یہاں؟ ایک صاحب بولے آنے نہیں دیتے ہم محلے میں رمضان کو، مولا اچھا کیسا بولے تو مجھے مولانا بول کے کہ ادھر سے آتا تو وہاں لٹاں لے کے بیٹھ گئے ہوگا۔ بولے کیسا رہتا؟ بولے کالے میں کالا رہتا، اس میں اس کے اندر دانتوں کے جیسا ایک چیز چمکتے رہتی۔ بولے آسمان کو بتایا، ایک موت پکاری تھی، بڈھا آ رہا تھا ادھر سے، سب مل کے ایسا پیٹے، میں ایک دم چھوڑ دیا انہیں، کیا بولے کالا تھا، منہ میں سے دانت چمک رہے تھے۔ وہ پورے گاؤں والے بولے اس کو آنے کی گدے نے اندر وہیں مار کے بڑھا دو۔ چند دن کے بعد حافظ صاحب آئے، آ کے بولے کہ آج رمضان شروع ہو گیا نا، بولے ہم آنے سے نہیں دیے، اس کو گلی سے بڑھا دیے۔ بولے ہم لوگ اپن لوگ ابھی بڑھاؤ نکو، ان کو آ رہے ہیں، قدر کرو۔ یہ مبارک مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ تم اللہ کے لیے جو کچھ کریں گے اللہ اس کا ثواب دے گا۔ اگر کسی بزرگ کو تم اگر پکڑ کے سہارا دے دیں گے اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تم موز کھا کے پھینکا ہوا چھلکا ہٹا دیں گے اس کا بھی اللہ اجر دے دیں گے۔ یہ تو ہمارے کام ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچرا ڈالنے والوں کے گھروں میں جا کے مزاج پرسی کرتے تھے۔ ہمارے کو تو کچرا ڈالنے والوں کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم خود لوگوں کے سامنے کچرا ڈالتے تاکہ لوگ پھسلتے جائے۔ ایک صاحب گڑھے کے سامنے بیٹھے ہوئے گنتے جانا، ایک لوگ بولے کیا گن رہا بھائی نے؟ اب ایک ایک بولے تھے، دوسرے صاحب ٹھہرے ہوئے دور سے دیکھ رہے ہیں کیا تماشا ہے، یہ ایک ایک کر رہا، ایک دم ایک جنے پھسل کے آگے موز کی چھلکے پہ وہ گڑھے میں گرے، بولے دو۔ ارے یہ کیا دو ہے رے؟ بولے دو۔ ارے کیا ہو رہا ہے یہ دو؟ بولے نہیں ابھی دو جنے گڑے، یہ موز کے چھلکوں کا کمال ہے۔ بولے کرامت ہے یہ ہماری میں، یہ کرامت نہیں ہے یہ کمال ہے، لوگوں کے ہڈیاں توڑیں گے تم لوگ مزہ لیں گے۔ یاد رکھیے اگر ہمارے رسول نے فرمایا اگر ایک معمولی کانٹا بھی ہے اور تم کو نظر آ جائے تو راستے سے ہٹا دو،
اور دوسرے بھائی کے لیے تم یہ عمل کرو، اللہ تمہارے لیے اس کا بدل ضرور عطا فرمائے گا۔ ہم لوگ یہاں سودا کر لینا میاں، جتنا ہو سکے یہاں محنت کر لو، وہاں جانے کے بعد آرام لے لو۔ یہ زندگی کیا ہے معلوم؟ یہ ہماری محنت کی جگہ ہے۔ کیسی محنت کرنا مولانا؟ کھانے کی محنت کر رہے ہیں وہ بھی بس نہیں مولانا، اتنا 3 ٹائم کھا رہے ہیں بس نہیں۔ ارے وہ کیوں کھا رہا ہے بابا؟ 2 ٹائم کھا مولانا۔ 32 دانتوں کو مصروف رکھتے ہم لوگ 24 گھنٹے۔ مولا ماشاء اللہ۔ پھر بولے خالی نہیں رکھتے، بولے منہ کو بھی ہم لوگ ہمیشہ پھونکتے رہتے۔ کیا کمال ہے اپنے بھی۔ آج کل حقہ سینٹر ہمارے نوجوانوں کا پسندیدہ عمل۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہمارے بیٹے حقہ مار رہے ہیں ماشاء اللہ آج کل۔ کون سا مار رہے ہیں؟ گلاب جامن کا مار رہے ہیں۔ کیا ہے؟ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ کیا عمل ہے؟ یہ عمل کیا ہمارے کو رسول کے سامنے لے جا کے کھڑا کریں گا؟ یہ عمل سے کیا میرے آپ کے رسول خوش ہوں گے؟ غیرہ بھی دیکھ کے ہمارے پہ ہنس رہے ہیں۔ ارے تم کدھر جا رہے ہیں؟ تمہارے رسول کدھر جانے بولے تھے؟ تم کو کیا عمل کرنے رسول فرمائے تھے اور تم کیا عمل کر رہے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، اب آ گیا وقت کہ ہم سنبھل جائیں۔ آ گیا روز قیامت نہ جگے میرے نصیب، جاگ اٹھے مڑ دے یہ غافل ابھی آرام میں۔ اب ابھی آرام لے رہے ہیں مولانا، بہت وقت ہے ہمارے پاس۔ اب مبارک مہینہ آ رہا، یہ سمجھ لو آئندہ محرم ملے گا یا آئندہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس لیے اس میں پورے تراویاں ادا کرو، تراویاں پڑھو، وہ فرفراٹے تراویاں کو پڑھو۔ صرف اللہ اکبر سنے ہوتا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا پڑھے؟ بہت اچھا پڑھے۔ کیا پڑھے بابا؟ انہوں کچھ بھی پڑھے ہوں گے بابا، بہت اچھا پڑھے انہوں، بس نہیں۔ یاد رکھو یہ قرآن کا مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے قرآن۔ ٹہر کے پڑھنا، ادب سے پڑھنا، اور یہ پیچھے جو بھگوڑے رہتے ہیں ان کو پہلے لات مار کے باہر نکال دینا۔ کون بھگوڑے؟ تو امام صاحب اللہ اکبر بول کے رکوع میں جاتے سب بھاگ کے آگے ملتے نہیں، ان کو بولتے بھگوڑی جماعت۔ یہ ہر مسجد میں رہتی، نوجوانوں کی موبائلوں میں دیکھتے رہتے، سب دیکھتے رہتے، جیسے اللہ اکبر بول کے رکوع میں جا رہے ہیں سب بھاگتے ہوئے جا کے رکوع میں چلے جاتے ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ ایسا عمل کرو۔ کونے آپ دیکھ رہے ہیں تو سب ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کیمرے پہ دیکھا کرو، ادھر ادھر دیکھیں تو کیمرے پہ کیا چیزیں آ رہی ہیں کہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں بڑے۔ آج کل ہمارا نوجوان تو نماز میں بھی موبائل دیکھ رہا، میسیج آ گیا تو کھول کے میں میسیج پڑھ لے کے پھر جیب میں رکھ لے رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے جواب نہیں دے رہے ٹھہر کے، تو کیا بگاڑ لیتے تھے امام صاحب۔ ہاں یاد رکھو نماز بہت احترام کی چیز ہے۔ جب اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ لیں آپ اللہ کے سامنے تو پھر یاد رکھو نظریں بھی نہیں بھٹکنا آپ کا دماغ بھی ادھر ادھر نہیں جانا، بلکہ اتنے احترام کے ساتھ ٹھہرنا کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ سامنے کوئی ہمارے نظر رکھنے والا نظر رکھا ہوا ہے اور ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر جب ہم یہ اپنے ذہنوں میں رکھیں گے انشاءاللہ ہماری نمازوں میں بھی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو رمضان مبارک میں 2-4 چیزیں کرنی ہیں۔ پہلی تو قرآن پاک کو روز پڑھیے۔ یہ قرآن پاک جو ہے اسی مہینے میں نازل ہوا، ہاں اس واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کرا، ہر رات میں ایسے برکتیں رکھا ہے کہ اگر کوئی رات کو جاگ لے، ہر روز جاگے تو بھی کوئی اپن 12-1 بجے سے پہلے آج کل گھر میں کون گھس رہی۔ ہمارے صاحبزادوں چبوترے پہ صبح فجر کی نماز میں حی علی الصلاۃ بولتی نہ سمجھتا مسجد میں نہیں گھر میں جانا ہے شاید۔ آج کل ہمارا نوجوان فجر کر دے رہا چبوتروں پہ۔ یاد رکھو میرے بھائی، یہ چبوتروں کی زندگی چھوڑو۔ ابھی روڈ پہ آ جا رہے ہیں، ابھی چبوتروں پہ آ گئے آپ لوگ، اس کے بعد اور کہاں آتے کی پتہ نہیں۔ اس لیے چبوتروں کی زندگی چھوڑو، اللہ سے ڈرو اور یہ مبارک مہینے کی قدر کرو اور یہ مبارک مہینے کی تعظیم کرو، اور ہمارے کو ہر عمل جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ پہ بھروسہ کرنا، دنیا والوں پہ بھروسہ نہیں۔ مدرسہ چلانے والوں کو بھی میں بولتا ہوں تم چلانے والے نہیں ہیں، وہ چندہ دینے والوں کو بولتا ہوں تم دینے والے نہیں ہیں، میں جاؤ کون چلائیں گے؟ اللہ چلانے والا ہے ہمارا مدرسہ۔ آج اللہ کے فضل سے ہمارے مولانا تقریر میں بولے نہیں، ہم لوگ 13-14
10,000 میں 10,000 میں ہم لوگ عالی شان زندگی جیتے. روز بنڈی والا کتنا بھی کما لو، جاتے جاتے آدھا کر لے کے جاتا اس کو. 50 جیب میں 50 اندر، مگر ہم لوگوں کو اندر ہے نا باہر ہے، ایک ہی تھے ڈریس. تو جتنے پیسے گھر کو لے آ کے دیتے، گھر والی بھی خوش، اپن بھی خوش. اور یاد رکھو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کر رہے، اس کا رزلٹ یہ آ رہا کہ آپ کی اولاد عمل ایسے کر رہی ہے کہ آپ کو دیکھ کر آپ کی اولاد بھی ماں کو جواب دے رہی ہے. آپ دونوں کی لڑائی دیکھ کے اولاد بھی آپ دونوں کو لڑاکو بول رہی ہے. اس واسطے یہ چیزیں مت کرو. گھروں میں قرآن پڑھو، تراویح پڑھو، اور پھر تہجد پڑھو، نوافل پڑھو، جو جو کر سکتے کرو. نوجوانوں کی انشاءاللہ پھر کبھی رمضان میں آپ سے ملاقات ہوگی تو میں بات کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری مدرسے کے تعلق سے تو اللہ ہماری کوششوں کو کامیاب کرے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماشاءاللہ آپ کو اب آخری 10 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. 1 بجے چھوڑ دیتا ہوں. سیکنڈ شو ختم ہو جاتا. مولانا سیکنڈ شو کی کیا ضرورت، ہم نے گھر میں موبائل میں ایک صاحب بتا رہے مولانا اب جانے نہیں ہم تھیٹر. مولانا یہ کیا ہے، یہ بتاتے جا رہا ہے. بولے مولانا آج کل گھروں میں فلم مل رہا. بولے فری میں؟ چلو اچھا ہے، فری میں گناہ مل رہا. میرے عزیز دوستو، یہ مدرسے کے طلباء کی قدر کرو. اور ماشاءاللہ ہمارا مدرسہ بھی جو چل رہا ہے ماشاءاللہ بڑے ہی چھکولے کھایا، مگر پھر بھی ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کے نونہالوں کو الحمدللہ آج حافظ قرآن بنا دیا. بہت سے مصیبتیں آئیں، لاک ڈاؤن میں آپ نہیں نکلے، مگر یہ علماء ہمارے لاک ڈاؤن کا بھی پرواہ کیے بغیر اپنے بچوں کو تعلیم دینے میں رہے. کئی مدرسے ایسے ہیں جہاں میں حیرت ہوئی مجھے دیکھ کے کہ لاک ڈاؤن میں بہت سختیاں تھیں، لیکن مدرسے الحمدللہ اپنے کمروں میں صحیح، چھوٹے دروازے بند کر کے صحیح، انہوں نے آپ کے نونہالوں کو ماشاءاللہ بہت کچھ محنت کیا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو ہمارے مدرسوں کا خیال رکھیے، اور خصوصاً ہمارا یہ مدرسہ کیا نام ہے، علوم القرآن. علوم القرآن بولے تو معلوم ہے نا، علماء بول دیے تو بس علوم ادھر ملا دینا. اب وہ فل اپ دا بلینکس کریں گے جا کے. ہمارا علوم القرآن ماشاءاللہ مولانا بڑی محنت کرتے ہیں، اور مولانا کے ماشاءاللہ محنت کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کے سامنے یہ بچے نظر آ رہے ہیں. علوم القرآن کا بھرپور تعاون کریے، اور اپنے 2 طریقے کا تعاون کریے. ایک پیسے دیجئے، زکوٰۃ دیجئے، عطیات دیجئے. دوسرا اپنی ایک نونہال کو لے جا کے وہاں شریک بھی کیجئے. یاد رکھیے آپ کا اگر بیٹا حافظ بن جائیں گا نا، جب وہ قرآن پڑھیں گا آپ کی خبر میں آٹومیٹک عذاب ہو جائیں گا، ثواب ہوتے رہیں گا. ایسے ہی اگر آپ جس کو حافظ بنا رہے اس کی پوری ذمہ داری لے لو. مولانا سے پوچھ لو آ کے، مولانا ایک حافظ کتنے سال میں بنتا؟ 3 سال میں. کیا خرچہ آتا مولانا؟ اتنا آتا. ٹھیک ہے 6 مہینے کے پیسے دیتے جاؤ، 6 مہینے کو پیسے دو، ایک حافظ بنا لو. بولو مولانا یہ بچے کا نام میرے نام کے ساتھ جوڑ دیجئے، اور اس کو پورا حفظ کرانے تک اس کے کپڑوں کا خیال، اس کے کھانے کا خیال، اس کے پڑھنے کا خیال سب میں لے لینا. اولاد کو نہیں پڑھا سکے تو اتنا تو کر سکتے ہیں نا اپن، سمجھے نا. تو آپ یہ سب کر لیجئے. تو آپ دوسرا یہ کہ یہ بچوں کے ساتھ ساتھ آپ کو علماء کا بھی خیال رکھنا، مدارس کے ذمہ داروں کو بھی اپنے طرف سے آپ ان کا تعاون کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ سب آپ پر لازم ہے. میرے عزیز دوستو میں سمجھتا ہوں اپنی پوری بات آپ کے سامنے کہہ دی ہے. اب مدرسے کے لیے 2 گزارشات ہے. اب مدرسہ پھر شوال میں شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی ہم اپنے مدرسے کو مضبوط کرنے کے لیے جیسے بھی تعاون ہو سکتا. کرائے کی بلڈنگ میں ہے نا مولانا، کرائے کی بلڈنگ میں ہے. اور آپ کو معلوم ہے
گھر کی کرائے کے واسطے بولا کتنے پریشان رہتے، 5 آدمیوں کو رکھ لیتے، یہاں 25 بچوں کو رکھ کے رہنا بولے تو 2 بچوں کو نہیں سنبھال سکتے، آپ یہاں 25 بچوں کو سنبھال لیتے ہمارے علماء۔ تو آپ ہمارے علماء کے پورا خیال رکھیے، اور علماء کو جس قدر اپنے سے محنت کر سکتے ہیں کریے۔ ہاں انوار العلوم میں، اچھا ہم پہلی یعنی ہر پہلی اتوار کو، ہر پیر کو، پہلے مہینے یعنی ہر مہینے کی پہلی پیر کو ہمارا یہاں محفل ذکر ہوتا ہے، حلقہ ہوتا ہے یہاں۔ کہاں؟ کون سا اسکول بولے ہم؟ انوار القرآن میں ہوتا ہے، یہیں ہے کہ گلی میں، تو ہاں پیچھے ہی ہے مدرسہ، وہاں ہر مہینے کے پہلے پیر کو آئیے۔ دیکھیے، ایک ہوتا پالش کرنا، ایک ہوتا دل کو بھی صاف کرنا، دل کا میل نکالنے کا ایک طریقہ ہے یہ، حلقے میں بیٹھنا، ذکر کرنا، اور ذکر سے اللہ ہمارے دل کو بھی روشن کر دیتا، دماغ کو بھی روشن کر دیتا۔ میں مولانا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد کیا، اور آپ حضرات کا بھی شکریہ جو اتنی دیر مجھے برداشت کیا۔ اب نہیں کرتے تو میں بولتا ہی تھا، کیا کر سکتے، میں تو دین ہے، اور میں جانے تو نہیں دیتا تھا، اور اللہ کا فضل ہے۔ میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ میرا کوئی کمال نہیں ہے، وہ کمال تو صرف میرے والد کی دعاؤں کا ہے جو آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ تو آپ اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ کچھ دعا کچھ ہم نا بالکل ذرا ادب سے بیٹھ جائیے۔ دعا کے وقت ذرا طریقہ ہے دعا کرنے کا بھی، تو دعا کرنے والا ہمیشہ ایسا رہنا چاہیے کہ اپنے مولا سے مانگ رہا ہے، جب اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ویسے ہی بن کے بیٹھے رہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم کو عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا شافی الامراض، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کا آغاز کرنا تو ہمارا کام تھا، لیکن آج تک جو چل رہا ہے اور روز قیامت اس کو چلانا، اے اللہ صرف آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اے اللہ اپنا فضل ہمارے شامل حال رکھیے۔ اے اللہ اس کے ذمہ داروں کی عمر میں صحت میں برکت دیجیے۔ اے اللہ جو بچے حفظ کیے ہیں، اے اللہ ان کے سینوں کو مزید کھول دیجیے، اور ان کو نہ صرف حفظ تک محدود رہنے دیجیے بلکہ عالم کورس بھی یہ کرنے کے لیے ان کے سینوں کو کھول دیجیے۔ اے اللہ ہماری جو بھی کوتاہی ہے، گناہ ہے، لغزشیں ہیں، سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ تیرے گھر کے سامنے بیٹھے ہیں اور اپنے ہاتھ پھیلا کر اے اللہ بھکاری بن کے بیٹھے ہیں، اور تیرے گھر کے سامنے ہیں مولا، تو تیرے علاوہ کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے مولا۔ اے مولا آنے والے مبارک مہینے کی قدر کرنے والا بنا دیجیے، آنے والے مبارک مہینے میں اے اللہ اس کا حق ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ اس آنے والے مہینے کے اندر ہماری مغفرت کا بھی ذریعہ بنا دیجیے، دوزخ سے نجات کا بھی ذریعہ بنا دیجیے۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روز اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے لوگوں کو رہائی عطا فرماتا ہے، اے اللہ ہم کو اس میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں۔ اے اللہ ہم جانے انجانے بہت نافرمانیاں کی ہیں مولا، لیکن ہم تیرے سے امید بھی رکھتے ہیں مولا تو ہمارے کو معاف فرما دے گا۔ اے اللہ ہمارے کو معاف فرما دیجیے مولا۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے والدین ہیں، اے اللہ جو زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے محلے کے بزرگ ہیں، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ اس محفل کی برکت سے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔
اے اللہ ہر شر سے، ہر فساد سے، ہر مصیبت سے، ہر بلائے آسمانی و سلطانی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جس کی جو جو حاجتیں ہیں اسے پوری فرما دے مولا۔ بہت سے بچیاں میاؤں کے جھگڑوں کی وجہ سے اللہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اے اللہ دونوں میں صلح کرا دیجئے مولا۔ بہت سے نوجوان بے روزگار ہیں مولا، اے اللہ ان کو روزگار کے لیے اللہ ان کے دروازے کھول دیں مولا۔ اے اللہ جو بہت سے بچیاں شادی کے لائق بیٹھی ہیں ان کو پیامات نہیں مل رہے ہیں مولا، ان کے لیے پیامات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ بغیر گھوڑے جوڑے کے، بغیر کچھ لین دین کے سیدھی سادی شادی کرے۔ اے اللہ ایسے شادیوں کو عام بنا دیجئے۔ اے اللہ ہر شر سے بچا لیجئے، شیطان کے بھی شر سے بچا لیجئے، نفس کے شر سے بھی بچا لیجئے، اپنے محبوب ترین بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اغفر لي ولوالدي وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بالاحياء والاموات انك قريب مجيب الدعوات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔